السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت سی اہم ایسی باتوں پر بات کروں گا۔ ایسا موضوع ہوگا میرا کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور سینہ بسینہ چلتی ہیں، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی میڈیکل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کوئی اس کی ریلیشن شپ نہیں ہوتی، نہ اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے کہ وہ بات کہاں سے چلی ہے اور اس کا صحت کے ساتھ کیسے کنیکشن ہے، یا یہ ایسے عمل ہوتا کیسے ہے۔ تو توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، سنیں، سمجھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اس ویڈیو کو آگے آپ شیئر کر دیں تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارے کمیونٹی میتھس۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ الدستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ مختلف ایسی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان بن چکا ہے، ہم اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے، لیکن وہ اس کی حقیقت بھی نہیں ہے۔ جیسے تربوز لے لیں کہ تربوز کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ تربوز کھا کر پانی نہیں پینا چاہیے، تاکہ جب اگر پانی پی لیتے ہیں تو اس سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، پانی کا تربوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تربوز کے اندر 80 سے 90% پانی ہی ہوتا ہے۔ اگر پانی کے اوپر پانی پی لیا جائے تو پانی کی کوئی کمی بیشی کی وجہ سے کوئی پرابلم آ سکتی ہے، لیکن اس کا ہیضے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہیضہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کالرا بیکٹیریا جو ہے، ہیضے کا جو بیکٹیریا ہے وہ انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو پھر وہ کالرا اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، اکثر یہ کہتے ہوئے بلکہ ہم عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد آپ نے دودھ نہیں پینا۔ مچھلی کھانے کے بعد اگر دودھ پی لیا تو آپ کی جلد خراب ہو جائے گی، آپ کے جسم کے اوپر پھول بہری ہو جائے گی۔ حالانکہ اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد آپ دودھ پی سکتے ہیں اور دودھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک خاص مقدار میں رہتے ہوئے اس کا کنیکشن اس بات کے ساتھ نہیں ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد آپ نے دودھ نہیں پینا، اگر پی لیا تو آپ کو مختلف سکن ڈیزیز ہو جائیں گی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ مچھلی کے بعد دودھ پی سکتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ دودھ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دودھ ہی خراب ہوا ہو، دودھ کے اندر ہی کوئی ایسا وائرس بیکٹیریا ہو کہ جو آپ کو بیمار کر دے، کوئی پرابلم کر دے۔ تیسری بات جو ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا اور ہمارے پاس تو مریض آگے یہ بات کرتے ہیں کہ جب چاول کھا لیتے ہیں تو ہمارے جوڑوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے ساتھ چاولوں کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم نے چاول کھا لیے تو ہمارے جوڑوں کے اندر درد ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ہو یا بڑا ہو، جوان ہو، اس کو اگر بخار کے اندر نہلا دیا تو اس کو فالج ہو جائے گا، یعنی اس کی سائڈ رک جائے گی، اس کو مسئلہ آ جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اکثر ڈاکٹر حضرات کے پاس یا ہمارے پاس جب بچہ لایا جاتا ہے یا بڑا لایا جاتا ہے تو اس کو شدید قسم کا اگر بخار ہو، 104-5 پر پہنچا ہوا ہو، تو اس کو فوراً ہی پٹیاں کروائی جاتی ہیں، نہلایا جاتا ہے تاکہ اس کا بخار کم ہو، پھر اس کو میڈیسن دی جائے۔ اگر اس کے اندر میڈیسن دی جائے تو وہ بعض دفعہ میڈیسن کا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان پہنچا دے گی، یہ ریئیکشن کر دے گی، کوئی ایسا کوئی پرابلم پیدا ہو جائے گی، یا بخار جس کاز کی وجہ سے، چونکہ بخار ایک سمٹم ہے، بخار اگر کسی وجہ سے اتنا تیز ہوا ہے، اگر اس کو پہلے کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ نقصان دے دے گا۔ یہ 3-4 باتیں تھیں، 3-4 مت تھے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام چلتے ہیں، اس کے بارے میں آگاہی دینا ضروری تھا۔ ہاں، بخار کی میں بات کر رہا تھا کہ بخار کا جو مریض ہوتا ہے، جب بھی اس کو بخار ہو تو اس کے کپڑے جو ہے وہ جسم سے کم کر دیں، ہوادار جگہ پر رکھو، اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھو تاکہ اس کا جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے، جو بڑھ رہا ہے بخار کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اس کو لپٹا دیں گے، اس کو لپیٹ کے رکھیں گے، اس کو ہوا نہیں لگنے دیں گے، اس کو ٹھنڈی جگہ پر نہیں لے کے جائیں گے تو مزید اس کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ بچوں کے بارے میں خصوصاً یہ بات ہے کہ جب بچوں کو بخار ہوتا ہے تو اس کے متعلق یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ بچے کے جو کپڑے ہیں وہ جسم سے کم کر دیں، جسم اس کا ننگا کر دیں،
ہوا والی جگہ، ہوادار جگہ پر اس کو رکھیں، ٹھنڈی جگہ پر رکھیں تاکہ اس کو پٹیاں کریں، اس کو نہلا دیں تاکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں جو تمام میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پوری ذمہ داری سے، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، سائنٹسٹ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، جس کی حقائق میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آگے آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا یا نہیں کرنا، چونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، اس سے ہم باہر نکل کے کم ہی کام کرتے ہیں۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔